In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں پڑھیں گے رول نمبر 211. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. دن کو آپ اس طرح نہ دیکھیں کہ آپ نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ نے آج کیا بویا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ آج بوئیں گے آنے والے وقت میں اس کو ہم کاٹیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں. جیسا کہ کہیں سے نہاری کی خوشبو آ رہی ہے، یا کہیں سے حلیم کی خوشبو آ رہی ہے، یا کہیں سے بونگ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا، یہ جو ویڈیو لیسن ہے یہ ہم نے اپنے ایک ویور یعنی محمد زید شیخ صاحب کی فرمائش پر بنائی ہے، اور انہوں نے کمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ جناب ہمیں اس طرح کے جملے بھی سکھا دیں. تو میں نے سوچا چونکہ یہ کھانوں کے نام کی بات ہو رہی ہے تو مزے کے کھانے یعنی زبردست نام اس ویڈیو کے اندر آپ میں ہم نے ہیڈنگ بھی دے دی ہے. ہم یعنی اس ویڈیو کو انجوائے بھی کریں گے. جب ہم ظاہرہ کسی کھانے کے اچھے سے کھانے کا نام لیتے ہیں تو آور ماؤتھ واٹرس، منہ میں پانی بھی آتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے کھانوں کا نام لیں گے، خرچہ بھی کچھ نہیں ہوگا، انجوائے بھی پورا کریں گے، تو سیکھنے کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا. جب کبھی بھی ہمیں کہیں سے کوئی خوشبو محسوس ہو اور یہ نہ پتہ ہو کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تو ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ کہیں سے مجھے چاول پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، یا مجھے پکوڑے تلنے کی خوشبو آ رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان سینٹنسز کو انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے. اچھا، مجھے خوشبو آ رہی ہے، آئی کین اسمیل. آئی کین اسمیل، مجھے خوشبو آ رہی ہے. کیپ ان مائنڈ کہ جو اسمیل ہے یہ ورب آف سینسز ہے، یعنی جو ہماری 5 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے سونگھنے کی. تو ان کا کبھی بھی کنٹینیوس ٹینس نہیں بناتے، یعنی کبھی بھی اس طرح نہیں کہتے کہ آئی ایم اسمیلنگ، بلکہ یہ غلط ہے. آئی کین اسمیل یعنی مجھے خوشبو آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم فوڈ کا نیم دیں گے جو بھی فوڈ کا ہوگا، یعنی آئی کین اسمیل رائس، آئی کین اسمیل فریٹرس، یعنی مجھے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے جو پکانے کے انداز ہیں جیسے کوکنگ جو ہے یہ رائس کو ہم کوک کرتے ہیں، اسی طرح فش وغیرہ کو ہم فرائی کرتے ہیں، کباب وغیرہ اس کو ہم گرل کرتے ہیں، گرلنگ. کوکنگ پکانا، فرائنگ تلنا، گرلنگ آگ یعنی کوئلوں کے اوپر سینکنا، یا بیکنگ جیسے کیک وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم بیکنگ کا لفظ یوز کرتے ہیں. فرام سم ویئر کا مطلب کہیں سے جس کا ہمیں پتہ نہیں، ان نون جگہ ہے، تو اس کے لیے ہم فرام سم ویئر یوز کریں گے. آئیے ان جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کھانوں کا بھی مزہ لیں گے. کہیں سے قورمہ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اب دیکھیں یہاں ہم نے چکن قورمہ یا مٹن قورمہ کا لفظ یوز نہیں کیا، قورمہ یعنی میٹ کا کامن ایک ورڈ یوز کر لیا ہوا ہے. آئی کین اسمیل اسپائسڈ میٹ کری فرام سم ویئر. اچھا، کری کا لفظ جو ہے نا یہ سالن کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر ہم سالن کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کری یوز کریں گے، نہیں بھی کرنا چاہتے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اسپائسڈ میٹ جو ہے یہ سالن ہی ہوگا. فرام سم ویئر مین کہیں سے. I can smell spiced meat curry from somewhere. I can smell spiced meat curry from somewhere. کہیں سے کڑی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell gram flour curry cooking from somewhere. I can smell gram flour curry cooking from somewhere. کہیں سے نہاری کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا، نہاری جو ہے یہ چونکہ سلو رات کو اس کو چلا دیا جاتا ہے، ساری رات پکتی ہے، صبح پھر اس کا مزہ لے کے اس کو کھاتے ہیں. تو I can smell slow cooked meat stew from somewhere. slow cooked meat stew کہتے ہیں نہاری کو. تو I can smell slow cooked meat stew from somewhere. کہیں سے بونگ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا، بونگ جو ہے نا یہ چونکہ جو اینیمل کا لیگ ہوتا ہے، اس کی پنڈلی ہوتی ہے، شینک، یہ خاص طور اس کا اگلے سا اس کا گوشت ہوتا ہے، اس کے لیے ہم لفظ بھی پھر شینک کا لفظ یوز کیا ہوا ہے کہ بیف شینک یعنی بونگ. I can smell beef shank stew cooking from somewhere. چونکہ یہ پکاتے ہیں تو اس لیے ہم نے cook کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. I can smell beef shank stew cooking from somewhere. I can smell beef shank stew cooking from somewhere. کہیں سے پائے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell trotters curry cooking from somewhere. trotters کہتے ہیں پائے کو، trotters، اور کری سالن کو، جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا. تو I can smell trotters curry cooking from somewhere. I can smell trotters curry cooking from somewhere. کہیں سے حلیم کی خوشبو آ رہی ہے. حلیم بھی کچھ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اگر اچھی بنی ہو تو بندہ انجوائے کرتا ہے. I can smell thick meat porridge from somewhere. I can smell thick meat porridge from somewhere. Thick meat porridge mean حلیم،
تو I can smell thick meat porridge from somewhere. کہیں سے چنا چاٹ کی خوشبو آ رہی ہے. چنے کی چاٹ بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. باہر اگر سامنے ہو تو بندہ انجوائے کرتا ہے. اگر اس میں لیمو وغیرہ چھڑکا ہو تو ڈالا اس کے اوپر, یعنی نچوڑا ہو تو مزہ آتا ہے. جی اگر چنا چاٹ پر لیمو نچوڑیں گے تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے. I can smell spiced chickpea salad from somewhere. چک پی سیلڈ کہتے ہیں چنا چاٹ کو. تو I can smell spiced chickpea salad from somewhere. کہیں سے آلو گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. ہمارے ہاں آلو گوشت بہت چونکہ کامنلی پکتا ہے تو میں نے کہا اس ڈش کو بھی شامل کر لیں. I can smell potato and meat curry cooking from somewhere. I can smell potato and meat curry cooking from somewhere. Potato and meat curry کہتے ہیں آلو گوشت کو. تو I can smell potato and meat curry cooking from somewhere. کہیں سے چکن بریانی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell chicken spiced rice cooking from somewhere. جی شیخ صاحب آپ نے چونکہ چکن بریانی کی فرمائش کی ہے تو ہم نے آپ کے لیے پوری دیگ بنا دی. اب آپ انجوائے کر لیجئے. کہیں سے چکن بریانی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell chicken spiced rice cooking from somewhere. I can smell chicken spiced rice cooking from somewhere. کہیں سے دال فرائی ہونے کی خوشبو آ رہی ہے. چونکہ ہمارے ہاں دال بھی بہت کامن پکتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا سینٹینس بھی ہونا چاہیے. I can smell fried lentils from somewhere. اچھا لینٹل ہم دال کے لیے کامن لفظ یوز کرتے ہیں. حالانکہ لینٹل ہم مسور کی دال کو کہتے ہیں لیکن یہ اور جو دالیں ہیں اس کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں. I can smell fried lentils from somewhere. اچھا دال تڑکا کی انگلش بھی یہی ہوتی ہے. تو I can smell fried lentils from somewhere. مجھے کھچڑی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell lentil rice cooking. چونکہ چاول اور دال ہوتے ہیں دونوں چیزیں کھچڑی میں ہوتی ہیں تو I can smell lentil rice cooking. اب دیکھیں یہاں کہیں سے کا لفظ نہیں ہے تو ہم نے سم ویئر کا استعمال نہیں کیا. مجھے کھچڑی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell lentil rice cooking. مجھے چنا پلاؤ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell chickpea rice cooking. chickpea ہوتا ہے چنا اور رائس پلاؤ کے لیے chickpea rice یعنی چنا پلاؤ. تو I can smell chickpea rice cooking. مجھے بینگن کا بھرتا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell mashed eggplant cooking. I can smell mashed eggplant cooking. mashed eggplant ہوتا ہے بینگن کا بھرتا. جی مجھے سوجی کا حلوہ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. I can smell semolina pudding cooking. اچھا semolina pudding ہوتا ہے سوجی کا حلوہ جو عموماً ہم گھروں میں بناتے ہیں. تو I can smell semolina pudding cooking. I can smell semolina pudding cooking. اچھا چونکہ یہ سینٹینسز اسی طرح سے I can smell کے بعد آپ نے صرف فوڈ کا نام چینج کرنا ہے اور اس کے بعد کوکنگ بیکنگ گرلنگ جو بھی لفظ میں نے شروع میں اسٹرکچر میں دے دیے تھے وہ استعمال کرنے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ فردر اس ویڈیو لیسن کو یعنی اس کا ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے بجائے پورے ایگزامپل دینے کے کچھ ایکسٹرا جو ہے نا فوڈ نیمز آپ کو دے دیے ہیں جن کی آپ پریکٹس خود کر سکتے ہیں. یعنی یہ فوڈ نیمز آپ انہی سینٹینسز کے اندر لگا کر آپ اپنے نئے جملوں کی پریکٹس کریں. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے اور کھانے ہیں. ہمارے پاس نان, فلیٹ بریڈ. اچھا اس کو لیونڈ فلیٹ بریڈ بھی کہتے ہیں لیکن فلیٹ بریڈ کا نان بھی کافی ہے. فلیٹ بریڈ نان. اچھا باجرے کی روٹی پھل ملٹ فلیٹ بریڈ. یا مکئی کی روٹی کارن فلاور فلیٹ بریڈ. پلاو. سجی چونکہ جس میں روسٹڈ ہول میٹ. سجی کے اندر چونکہ چکن ہو تو پورا اس میں چکن جو ہے نا وہ اس کو گرل کیا جاتا ہے تو روسٹڈ ہول میٹ. دال چاول لینٹلز ود رائس. مٹن کڑھائی ووک کوکڈ اسپائس مٹن. اچھا ووک کڑھائی کو کہتے ہیں نا تو ووک کوکڈ اسپائس مٹن. چکن کڑھائی ووک کوکڈ اسپائس چکن. کیما منسڈ میٹ. اچار گوشت پکلڈ میٹ کری. پکلڈ اچار کو کہتے ہیں میٹ گوشت اور کری جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ سالن کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں. چپلی کباب منسڈ میٹ پیٹی. توا چکن گریڈل کوکڈ چکن. یا مرغ چنے چکن اینڈ چک پیز کری. آلو گوبھی پوٹیٹو اینڈ کالی فلاور. اچھا یہ سارے ان کے ساتھ آپ کری کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے پوٹیٹو اینڈ کالی فلاور کری
potato and fenugreek curry یا آلو مٹر potato and peas, سرسوں کا ساگ mustard greens curry یا mustard greens. یہ سرسوں کا ساگ mustard greens ہوتا ہے. اگر چونکہ سالن بن جائے تو اس کے ساتھ ہم کری کا لفظ ایڈ کر لیتے ہیں. بھنڈی مسالہ spiced okra, اوکرا بھنڈی کو کہتے ہیں, spiced okra. شلجم گوشت turnip and meat, پکوڑے fritters. دہی بھلے yogurt soaked lentil dumplings, دہی بھلوں کو کہتے ہیں. crispy filled water balls, گول گپے crispy filled water balls. کچوری flaky stuffed pastry. گلاب جامن روز واٹر بیری. اچھا جلیبی فنل کیک. گاجر کا حلوہ کیرٹ پڈنگ. برفی ملک فج. پتیسا فلیکی سویٹ. شاہی ٹکڑے رائل بریڈ پڈنگ. پھرنی رائس پڈنگ. انڈے کا حلوہ ایگ پڈنگ. بیسن کا حلوہ گریم فلاور پڈنگ. زردہ سویٹ یلو رائس. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اینڈ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جتنے یہ دیسی کھانوں کے نام پڑھے ہیں ان فیکٹ دے آر پراپر ناؤنس. یہ پراپر ناؤنز ہیں. اگر ہم ان کو اصل حالت میں بولیں جیسے حلیم ہے, بریانی ہے اور نان ہے, کلچا ہے, تو دے آر ایکسیپٹیبل ان انگلش, یعنی اس کو سمجھا بھی جاتا ہے اور ان کو ہم اسی طرح بولتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو اس ایکویولنٹ ورڈز انگلش کے دیے ہیں تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں اور اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ بھی لے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.